الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل جب پنجاب میں پیش ہوا تو رافضیوں کے پیٹ میں مرڑ اٹھی اور انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس کے جواب میں ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب نے ان کی پریس کانفرنس کا رد کیا اور اہل سنت کا موقف بیان کیا، جس پر امین شہیدی نامی رافضی کو بہت تکلیف ہوئی۔ امین شہیدی نامی رافضی کو بہت تکلیف ہوئی، پھر اس نے ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب کے جواب میں ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروائی، جس میں انہوں نے سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو آج آپ کے سامنے جو انہوں نے سپاہ صحابہ کے اعتراضات کیے ہیں ان کی حقیقت میں واضح کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح جھوٹے الزامات لگائے ہیں سپاہ صحابہ پر اور اپنے دلی بغض کا اظہار کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کی کلپس پیش کروں گا امین شہیدی کی، جو آپ سنیں، پھر میں ان کی حقیقت واضح کروں گا آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلی کلپ جو امین شہیدی کی ہے وہ ذرا آپ سنیں، پھر اس کے جواب سنیں۔ اب سپاہ صحابہ نے جو کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلاف کرے اس کو کہا جائے کہ یہ توہین کرتا ہے اور یہ تکفیر کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ یہی کام طاہر اشرفی نے کیا۔ جی محترم ناظرین، تو آپ نے ان کی کلپ سنی، انہوں نے کیا کہا امین شہیدی صاحب نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ سپاہ صحابہ نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو بھی صحابہ سے اختلاف کرے اس کو کہا جائے کہ یہ توہین کرتا ہے اور تکفیر کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہے اور بہتان بھی ہے۔ تو یہ بات کی ہے کس نے؟ امین شہیدی صاحب نے۔ حالانکہ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، سپاہ صحابہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صحابہ سے اختلاف کرنے والا صحابہ کی توہین کرنے والا یا تکفیر کرنے والا ہے۔ یہ جھوٹ کا الزام ہم پہ لگایا ہے امین شہیدی نے، لیکن خود جھوٹ بول رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ والے صحابہ سے اختلاف کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی۔ جھوٹا الزام لگایا ہم پہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہم نے کہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ صحابہ سے اختلاف کرنا ان کی توہین ہے۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، لعنتیں کرتے ہو، یہ صحابہ کی توہین ہے۔ تم نے صحابہ کرام کو کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے۔ اب آئیں ذرا ہم آپ کی کتب کھول کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کی کتاب ہے عین الحیات، جو آپ کے ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، پیج 599 واضح لکھا ہوا ہے کہ بسنت معتبر منقول است کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از جائے نماز خود بر نمی خواستند تا 4 ملعون و 4 ملعونہ را لعنت نمی کردند، پس باید بعد از ہر نماز بگوید اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ملکم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ تو جناب ناظرین، دیکھا کہ ان کی کتاب عین الحیات میں ان کے باقر مجلسی نے بسنت معتبر بات لکھی ہے کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کے بعد اپنی نشست سے نہیں اٹھتے تھے کہ جب تک 4 ملعون مرد اور 4 ملعون عورتوں پر لعنت نہیں کرتے تھے، اور نام لیا انہوں نے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و معاویہ 4 مرد اور عورتیں عائشہ، حفصہ، ہند و ملکم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ ہیں آپ کی کتابوں میں جو گند بھرا ہوا ہے امین شہیدی صاحب، جو آپ عوام کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں کہ آپ توہین کرنے والے ہو، آپ گستاخ ہو، اسی لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ ہو، ٹھیک ہے؟ اب آئیں دیکھتے ہیں تکفیر کی بات، کہ تکفیر کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ شیعہ تکفیر کرتے ہیں۔ تو آئیں ذرا آپ دیکھیں اپنی کتاب سلیم بن کیس، یہی حوالہ اصول کافی میں 3-4 جگہ پر ہے، یہی حوالہ بحار الانوار میں ہے، یہی حوالہ حیات القلوب میں ہے، یہی حوالہ ترجمہ مقبول میں ہے، اور بہت ساری کتب اس کے علاوہ آپ کی رجال کشی میں بھی ہے۔ بہرحال میں سلیم بن کیس سے پیش کر رہا ہوں، واضح دیکھیں سلیم بن کیس میرے پاس پیج 162 واضح لکھا ہوا ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا 4، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 4 کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ قال سلمان فقال علی علیہ السلام ان الناس كلهم مرتد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر 4۔ اور مرتد بھی کس طرح؟ گوشالہ کی پوجا کرنے والے کی طرح، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ کی قوم نے گوشالہ کی پوجا کی، بچڑے کی پوجا کی، اس طرح کے مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ آپ نے صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، آپ نے صحابہ پہ لعنتیں کر کے ان کی جو ہے توہین کی ہے، اس لیے سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں کہ آپ توہین کرنے والے بھی ہیں، تکفیر کرنے والے بھی ہیں۔ ہم آپ کے اس جو ہے وہ خیانت کو ہم واضح کر رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک و پارسا بن رہے ہیں کہ ہم توہین نہیں کرتے، ہم کافر نہیں کہتے۔ تو یہ کیا ہے آپ کی کتابوں میں؟ لانتے بھیجے کتاب کی کتابوں پر آپ۔ بہرحال امین شہیدی صاحب مختصراً میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں،
تاکہ آپ کے کم سے کم آپ کو عوام کو یہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ خیانتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلے چلتے ہیں، اگلی کلپ میں کیا کہتے ہیں۔ طاہر اشرفی نے جو دعوے کیے اپنی اس گفتگو میں، اس میں چند باتیں کی جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ پہلی بات یہ کی کہ خلفائے راشدین ایمان کا حصہ ہیں، اور چونکہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ جناب طاہر اشرفی صاحب، اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کوئی قرآنی اور حدیث کی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ میں تشیع کی بات نہیں کر رہا، ذرا اپنے ہی مکتب کو ذرا کنگھالیے، اپنے بزرگوں کو ذرا کنگھالیے، اپنی کتابوں کو ذرا کنگھالیے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جو فقہائے اربعہ ہیں، خود ان فقہائے اربعہ نے اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں سے، اور اسی طرح سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے۔ جی ناظرین، تو اگلی کلپ میں امین شہیدی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ طاہر اشرفی نے چند باتیں کی جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ کیا ہے؟ تکلیف دہ ہیں۔ اب تکلیف دہ کون سی بات کر رہا ہے، تکلیف دہ کس بات کو کہہ رہا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ تکلیف دہ کون سی بات ہے کہ پہلی بات یہ کہ خلفائے راشدین ایمان کا حصہ ہیں، اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ تو جو طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہیں، یہ امین شہیدی کے لیے کیا ہے؟ تکلیف دہ بات ہے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں ہم سے شہیدی صاحب کہ قرآن و حدیث سے آپ ثبوت پیش کریں اس بات کا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فقہائے اربعہ نے اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ سے اختلاف کرنا صحابہ کی توہین ہے یا صحابہ سے اختلاف کرنا کفر ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ بار بار اختلاف کی بات لا کر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر طاہر سے بات کر رہے تھے وہ تو یہ کر رہے تھے کہ صحابہ ایمان کا حصہ ہیں۔ کہاں ایمان کا حصہ ہونا، کہاں ان سے اختلاف کرنا؟ تو آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ چلیں جواب دینے کے لیے۔ تو طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایمان کا حصہ ہیں، اور ہر سنی کہتا ہے کہ صحابہ ایمان کا حصہ ہیں، ان سے اختلاف کی بات ہی نہیں چل رہی۔ ہم ایمان کس سے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اٹھا کے چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ صحابہ کے اختلاف۔ باقی رہی بات صحابہ کرام کی توہین کرنے کی اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے کی، تو وہ تو کفر ہی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت نے اس پر فتویٰ کفر لگایا ہے۔ آپ نے ائمہ اربعہ کی بات کی، تو ائمہ اربعہ میں سے امام مالک کی فتویٰ دیکھیں، ذرا تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیں، سورہ فتح کی آخری آیت کی تفسیر لیغیظ بہم الکفار، ان الفاظ کی تفسیر دیکھیں۔ واضح لکھا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے، ومن ھذہ الآیۃ انتزل امام مالک، اس آیت سے امام مالک نے کیا مسئلہ نکالا ہے؟ رحمہ اللہ فی روایت عنہ بتکفیر الروافض الذی یبغضون الصحابہ، جو رافضی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کی تکفیر کا، ان کے کافر ہونے کا مسئلہ امام مالک نے اس آیت سے نکالا ہے۔ اب ذرا بتائیں، قال لأنهم یغیظونہم ومن غاض الصحابہ فهو کافر لهذه الآیہ، کہ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت کے مطابق کافر ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ آگے چلیں، ووافقہ طائفۃ من العلماء علی ذلک، اور اس پر امام مالک کی علماء نے بھی تائید کی ہے، علماء نے بھی تائید کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے کفر پر، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے اور ان کے توہین کرنے والے کفر پر تو الحمدللہ علماء متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے منکر پر بھی واضح موجود ہے، آپ کھول کے دیکھیں، واضح رد المختار اللہ در المختار، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ باب الامامہ، واضح بات موجود ہے، جلد نمبر 2 پیج 301 واضح لکھا ہوا ہے۔ وفی الفتح عن الخلاصہ، خلاصہ میں کیا بات ہے؟ ومن انکر خلافت الصدیق او عمر فهو کافر، جس نے خلافت صدیق، ابو بکر صدیق اور خلافت عمر کا انکار کیا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو الحمدللہ علماء اہل سنت اس میں متفق ہیں کہ جو صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ جہنم کفار کے ساتھ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات، آپ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ثابت کریں، قرآن کہ صحابہ ایمان کا حصہ ہیں، یہ ثابت کریں۔ تو جناب صحابہ کرام کو ہم نے ایمان کا حصہ اس لیے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور تعریف میں قرآن کی ایک نہیں سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں۔ اگر آپ صحابہ کی عزت و عظمت کا انکار کریں گے تو کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات کا انکار ہوگا، اور جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ کیا مومن ہوگا؟ وہ تو کافر ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو بہرحال ہم نے اگر صحابہ کے ایمان کا حصہ کہا ہے تو ان قرآنی آیات کے مطابق کہا ہے اور ان حدیث کے مطابق کہا ہے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں، انہوں نے تیسری کلپ میں کیا کہا ہے۔ اسی طرح سے اگر
خلفائے راشدین سے اختلاف، صحابہ کرام سے اختلاف کفر کا باعث ہے، کفر کا باعث ہے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کے اس فتویٰ کی زد پر امیر شام امیر معاویہ آتے ہیں، چونکہ خلیفہ راشد مانتے ہیں نا آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو۔ جو شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت راشدہ کا منکر ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ اگر یہ کفر ہے تو پھر آپ کے اس فتویٰ کی زد میں کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اگر خلیفہ راشد سے اختلاف اور اس پر ایمان نہ لانا کفر ہے، تو پھر آپ ام المومنین عائشہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اس فتویٰ کی زد میں وہ نہیں آئیں گی؟ جی ناظرین، آپ نے کلپ سنی ان کی، یہ کیا کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے اختلاف کفر ہے، تو آپ کے فتویٰ کی زد میں امیر شام معاویہ اور ام المومنین حضرت عائشہ آتی ہیں۔ جو شخص خلافت راشدہ کی خلافت کا منکر ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف کو ہم نے کبھی کفر نہیں کہا، خلفاء سے اختلاف کو ہم نے کبھی کفر نہیں کہا۔ خلفاء سے اختلاف صحابہ کرام نے کیا ہے۔ آپ سیدنا علی کی بات چھوڑیں، سیدنا عمر کی طرف آئیں۔ سیدنا عمر سے سیدنا علی نے اختلاف کیا حج تمتع کے مسئلے پر، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ سے علمی اختلاف کرنا، خلفاء علمی اختلاف کرنا، ان سے کوئی کفر کی بات نہیں ہے۔ ہم علمی اختلاف کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی خلافت کا انکار کرنا یا ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ آپ کیا عوام کو بدو بنا رہے ہیں اختلاف کی بات کہہ کر، اور اختلاف کو بنیاد بنا کے فتویٰ کفر کی بات کر کے اپنی عوام کو بدو بنا رہے ہیں آپ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری میری بات مان لیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا مجھے۔ تو الحمدللہ حیدری کے شاگرد مرے نہیں ہیں، آپ کو منہ اور جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہم، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دھوکہ اپنی جاہل عوام کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوا کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ خلافت کے منکر، اور آپ نے کہا کہ اس سے اشارہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ سیدنا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کی خلافت کا منکر جو ہے وہ بھی کافر کہیں اس کو آپ۔ تو آپ کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی خلافت کا انکار ہی نہیں کیا۔ آئیں ذرا دیکھیں سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 پیج نمبر 140 140 واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تابعی آئے، وہ ثالثی کر رہے تھے سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور حضرت معاویہ سے فرمایا کہ آپ کیوں لڑتے ہیں علی سے؟ تو حضرت معاویہ نے جواب دیا، لا واللہ، کیا تم علی سے افضل ہو؟ تم علی سے لڑتے ہو، کیا تم علی سے افضل ہو؟ یہ ابو مسلم خولانی نے بات کی۔ تو حضرت معاویہ نے کیا بولا؟ لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں علی سے افضل ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا۔ حضرت معاویہ نے بولا، پھر آگے کیا بولا؟ انی لأعلم انہ افضل منی واحکم بالامر منی، میں سمجھتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور اس خلافت کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان قتل کیے گئے ہیں مظلوماً، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، اس لیے میں قصاص مانگ رہا ہوں۔ تو واضح الفاظ میں دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی خلافت کا انکار نہیں کر رہے، سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اور اس کا حاشیہ بھی دیکھیں ذرا، اس سیر اعلام النبلاء کا واضح لکھا ہے، رجال ثقات، اس کے رجال کیا ہیں، اس کے راوی کیا ہیں، ثقہ راوی ہے۔ تو آپ سند پہ اعتراض نہیں کر سکتے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا مضبوط موقف ہے، یہ آپ کی طرح جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح نہیں ہے کہ ایک عقیدہ بناؤ دوسرا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ تو ہمارا الحمدللہ موقف مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیں چوتھی کلپ کی طرف۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امیر معاویہ کی تکفیر کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے ایک شیعہ بتا دیں جس نے، جو عالم ہو، جو سمجھدار ہو، جو مکتب کی ترجمانی کرتا ہو، جس نے امیر شام امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہو کہ وہ کافر ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جنگ کی وجہ سے شیعہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے، یہ واضح ہے، اور یہ ایک علمی اور تاریخی حقیقت ہے، اور 1400 سالوں سے یہ حقیقت چلتی آ رہی ہے۔ آپ زبردستی منوا سکتے ہیں، آپ زبردستی منوا لیں گے، سپاہ صحابہ والے زبردستی منوا لیں گے۔ جہاں پر علمی اختلاف ہوگا وہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علمی اختلاف ہے،
لیکن اگر تکفیر اور توہین کی بات ہوگی تو وہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی ناظرین، آپ نے اسی کلپ سنی. ان میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیعہ معتبر عالم بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ امیر معاویہ کافر ہیں. سپاہ صحابہ والے زبردستی نہیں منوا سکتے. جناب ہم نے کبھی زبردستی نہیں کی کہ شیعو تم مسلمان ہو جاؤ، شیعو تم صحابہ کو مان لو. ہم نے کبھی نہیں کہا آپ کو لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین اپنا ہے، ہمارا دین اپنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ. نہیں مانتے صحابہ کو نہ مانو، ہم بھی تمہیں کافر مانیں گے. نہیں مانتے ابو بکر عمر عثمان معاویہ کو نہ مانو، ہمیں تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے. جس طرح تم کو زبردستی نہیں کرتے کہ تم صحابہ کو مانو، اسی طرح ہم بھی زبردستی نہیں مانیں گے تم کو مسلمان. ہم صحابہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں، کہتے رہیں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک کہتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، زبردستی کی بات ہی نہیں ہے. آگے چلیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی معتبر عالم دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ معاویہ کافر ہیں. آئیں ذرا کتاب کھول کے دیکھیں. حق الیقین، آپ کا معتبر مجتہد محدث ملا باقر مجلسی، حق الیقین جلد نمبر 2 صفحہ 215 مترجم دیکھیں ذرا، واضح لکھا ہوا ہے اردو میں. کیا لکھا ہوا ہے کہ سید مرتضیٰ نے شافی میں اور شیخ توسی نے تلخیص میں کہا ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جو شخص جناب امیر علیہ السلام سے جنگ کرے وہ کافر ہے. جو جنگ کرے امیر سے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور اس پر فرقہ حق کا امامیہ کا اجماع دلیل ہے اور ان کا اجماع حجت ہے. ہاں جی آگے چلیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نیز ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضرت علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے وہ حضرت علیہ السلام کی امامت کا منکر ہوگا اور ان کی امامت کا منکر انکار کر رہا ہے کفر ہے، جس طرح انکار نبوت کفر ہے. اب ذرا بتائیں کہ سیدنا علی سے لڑنے والا کافر ہے کیونکہ وہ علی کی امامت کا منکر ہے. اب ذرا بتائیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ لڑیں گے نہیں لڑیں سیدنا علی سے؟ تو آپ کے اس فتویٰ اجماع شیعہ کے مطابق وہ نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ کافر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معتبر عالم دکھائیں، یا اجماع شیعہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کس دنیا میں ہیں؟ آپ لگتا ہے کہ اس سے ہی منہ اٹھا کے چلے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں شیعہ مذہب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے.